الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، ہم مسلمان جو ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو کئی ہتھیاروں سے لیس کیا ہے، اور اس میں ایک بہت بڑا ہتھیار صبر کا ہتھیار ہے۔ آپ دیکھیے صاحب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کا اگر آپ انالیسس کریں، اللہ کرے کہ ہم سرکار علیہ السلام کی حیات طیبہ کو پڑھیں اور ہمیں یہ موقع ملے اور ہمیں اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے، تو اندازہ ہوگا کہ آپ کتنے ہی مشکل ترین مراحل سے گزرے۔ یعنی تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر جو تکالیف آئیں، سرکار علیہ السلام پر اس سے کہیں زیادہ تکالیف آئیں۔ دین کی راہ میں سب سے زیادہ آپ ستائے گئے، لیکن اس کے باوجود آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ یہی عالم آپ کی آل امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی آپ دیکھ لیجئے، یعنی کربلا کا جو میدان ہے، اس میں سوائے صبر کے اور آپ کو کیا نظر آتا ہے صاحب؟ یعنی اتنا بڑا ہتھیار تھا، اتنا بڑا ہتھیار صاحب، جس کی مثالوں میں نہیں ملتی۔ یہی ہتھیار بنیادی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا کہ جب ہمارے اوپر کوئی تکلیف آ جائے نا، جب ہمارے اوپر کوئی پریشانی آ جائے، جب آپ کو لگے کہ صاحب اب بالکل ڈیڈ لاک آ گیا زندگی کے اندر، یعنی میں زندگی کی شاہراہ پہ چل رہا تھا، لیکن اچانک صاحب میری زندگی کی گاڑی کے اوپر ایک دم جو ہے بریک لگ گیا ہے، اور عالم یہ ہو گیا ہے کہ میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یعنی ہر طرف جو اندھیرا چھا گیا ہے، ہر طرف صورتحال یہ ہے کہ مجھے کہیں اسکیپ وے نہیں مل رہا، کہیں راستہ نہیں مل رہا، کہیں نکلنے کا کوئی مجھے ایسا سوراخ نہیں مل رہا جس میں سے روشنی کی کوئی ایک کرن آ رہی ہو اور میں پھر اس کو ٹو کرتے ہوئے، یعنی اس کے پیچھے چلتے چلتے اپنے راستے کو تلاش کر لوں۔ اس وقت ذہن میں رکھیے گا، آپ کے پاس جو سب سے بڑا ہتھیار ہے نا، ان تمام تکالیف سے نکلنے کے لیے، ان تمام پریشانیوں سے نکلنے کے لیے، یوں کہہ لیجئے کہ ان تمام تر امتحانات سے سرخرو ہونے کے لیے، جو آپ کے پاس بہترین ہتھیار ہے، وہ صبر کی صورت میں موجود ہے۔ یعنی ایک طرف آپ کے پاس نماز ہے جو آپ نے ادا کرنی ہے، دوسرا ساتھ آپ نے صبر کے ہتھیار کو استعمال کرنا ہے، کیونکہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی مومن بندے کی محبوب چیز، اب ذہن میں رکھیے محبوب چیز سے مراد کیا؟ یعنی ہمیں فرض کیجئے کسی کو مال بہت پسند ہے، فرض کر لیجئے کسی کو مال بہت پسند ہے، کسی کو جو ہے وہ اپنے جاہ و حشمت بہت پسند ہے، کسی کو طاقت بہت پسند ہے، یعنی کرسی، قوت، حکومت، اور یوں کہہ لیجئے کہ لوگوں کے اوپر حکمرانی کرنا بہت پسند ہے، کسی کو جو اپنا حسن بہت پسند ہے، کسی کو اپنی اولاد بہت پسند ہے، کسی کو اپنی بیوی بہت پسند ہے، کسی کو اپنا گھر بہت پسند ہے، کسی کو اپنے ماں باپ بہت پسند ہے، رشتہ دار بہت پسند ہے، بھائی بہن بہت پسند ہے۔ اب آپ اس کو پھیلاتے چلے جائیے، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی مومن بندے کی محبوب چیز اس دنیا سے اٹھا لیتا ہوں، پھر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے، تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ اس کا بدلہ جنت ہی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ سے کوئی چیز چھین لیتا ہے نا، لے لیتا ہے آپ سے واپس لے، کیونکہ دی ہوئی اسی کی تھی، اس نے لے لی۔ ہمارا کام شکوہ کرنا نہیں ہے، ہم اللہ سے سوال نہ کریں کہ یا اللہ تو نے یہ کیا کر دیا، تو نے کیوں مجھ سے یہ لے لیا، تو نے کیوں مجھے نام دیا تھا جو مجھ سے واپس لے لیا، یا کیوں مجھے اولاد دی تھی واپس لے لی، یا کیوں مجھے اتنا اسٹیٹس دیا تھا واپس لے لیا۔ نہیں، اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا۔ بندے کا کام یہ ہے کہ وہ انسٹنٹ صبر کرے، اور یاد رکھیے کہ احادیث کے مفاہیم میں یہ بات ملتی ہے کہ صبر ابتدائی صدمے کے وقت ہوتا ہے۔ ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہم صبر کب کرتے ہیں؟ کہ جب وہ ہے نا کہ مرتا نہیں کیا کرتا، یعنی جب ہم تمام ہتھیار استعمال کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم ہتھیار آ کے ڈالتے ہیں، جی ہم نے سرنڈر کر دیا۔ نہیں، یہ صبر نہیں ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ابتدائی صدمے کے وقت جو صبر ہوتا ہے، اعلیٰ ترین صبر وہی ہے، اور اصل صبر وہی ہے۔ لہذا اللہ نے اگر آپ سے لے لیا ہے، اللہ کی چیز تھی، اللہ نے لے لی ہے، اس وقت صبر کر لیجئے، اور اس طرح سے صبر کیجئے جیسے صبر کرنے کا حق ہے۔ بدلے میں کیا ملے گا؟ بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو جنت عطا کرے گا۔ یاد رکھیے گا، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ صبر ایک ایسی سواری ہے، صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی کی نظروں میں۔ یعنی آپ نے ایک مرتبہ اپنے آپ کو صبر کی سواری پر سوار کر لیا تو ذہن میں رکھیے گا، وہ سواری آپ کو کبھی گرنے نہیں دے گی، نہ کسی کے قدموں میں گرنے دے گی، نہ کسی کی نظروں میں گرنے دے گی۔ ہاں، گرنا ہے آپ کو تو اللہ کی بارگاہ میں گرنا ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ جگہ وہ ہے، وہ مقام وہ ہے جہاں پر اپنے پورے وجود کو گرا دینا ہے، اپنے ماتھے کو، اپنی ناک کو، یعنی جس ماتھے کو، جس سر کے اوپر ہمیں بہت ناز ہوتا ہے نا کہ اس دماغ کی وجہ سے ہم پوری دنیا کو چلا دیتے ہیں، لگا دیجئے اس کو زمین کے اوپر، لگا دیجئے اس کو زمین کے اوپر کہ اللہ میری کوئی اوقات نہیں ہے۔ اور جس ناک کے اوپر ہمیں بڑا ناز ہوتا ہے کہ میں اس ناک کے اوپر جو ہے مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، اس ناک کو ٹکا دیجئے اللہ کی بارگاہ میں۔ آپ دیکھیے، آپ اللہ کی بارگاہ میں گر جائیے، صبر کر لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ممتاز کر دے گا، کیونکہ ہمیں اصل میں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے ریوارڈ کیا رکھا ہے۔ اب میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ دیکھیے،
اور اس فارمولے کو سمجھ لیجیے. اور یہ اللہ کا پیار ہے بنیادی طور پہ اپنے بندوں کے ساتھ, اور ایسا پیار ہے صاحب جس کے بارے میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. یعنی بہت سی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی عبادات کی بنیاد پہ, اپنی نمازوں کی بنیاد پہ, اپنے روزوں کی بنیاد پہ, اپنے صدقات و خیرات کی بنیاد پہ, اپنے حج کی بنیاد پہ وہ مقام جس کا تعین اللہ نے ہمارے لیے کیا ہوتا ہے نا, ہم اس کو اچیو نہیں کر پا رہے ہوتے, ہم اس تک پہنچ نہیں پا رہے ہوتے. اچھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس لکھا ہوا ہے بندے کا مقام, وہ چاہتا ہے میرا بندہ اس مقام پہ پہنچ جائے. اب پرابلم یہ ہے کہ بندہ اپنی عبادات کی وجہ سے اس پر پہنچ نہیں پا رہا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پریشانیوں میں مبتلا کرے گا, اور پھر اس سے کیا چاہے گا کہ وہ صبر کرے, اور صبر بھی اس طرح سے کرے جیسے کرنے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ اس کو وہ مقام دے دے گا. یعنی ہماری زندگیوں میں آپ دیکھیے صاحب, اتنی پریشانیاں آتی ہیں, آپ ایک لمحے سوچیے ذرا, کیا اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ظالم ہے؟ نہیں, کچھ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے, اور کچھ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں ایک فیز سے گزارنا چاہتا ہے تاکہ وہ جو ایک ڈیزگنیشن خاص طور پہ رکھا ہے آخرت کے لیے وہ ہمیں دے دے. اب اس کا واضح طور پہ ہمیں جو, اگر یوں کہہ لیجئے کہ اپنا دلیل کی صورت میں اگر نقشہ نظر آتا ہے تو حدیث مبارکہ میں نظر آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بندے کے لیے کوئی ایسا درجہ مقرر کیا جاتا ہے, کوئی ایسا درجہ مقرر کیا جاتا ہے جسے وہ اپنے عمل کے ذریعے نہیں پا سکتا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم یا اس کے مال یا اولاد کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یعنی سرکار علیہ السلام نے بہت واضح طور پر بتلا دیا نا, یعنی ایک درجہ ہے جو مقرر کر دیا اس بندے کے لیے, اب وہ عمل کے ذریعے سے نہیں پہنچ پا رہا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم کو, یعنی بیماری کی صورت میں مال, یعنی مال چلا گیا اپنے ہاتھ سے, جاب چلی گئی, کاروبار چلا گیا, یا اولاد کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. اولاد نافرمان ہو جائے گی, بیمار ہو جائے گی, خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, انسیڈنٹ ہو جائے گا, واٹس ایور کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب اس کے بعد سرکار نے کیا فرمایا؟ اس کے بعد سرکار نے فرمایا پھر اسے صبر کی توفیق بھی عطا کرتا ہے. بھئی اللہ چاہتا ہے نا کہ بندہ پہنچ جائے اس مقام تک, تو اب اسے صبر کی توفیق بھی دے رہا ہے. یعنی یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور چاہت ہے بندے کے ساتھ کہ اسے مصیبت میں اگر مبتلا کیا ہے تو پھر صبر کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملے گی. اور جب صبر کی توفیق وہ دیتا ہے تو آگے کیا سرکار نے فرمایا کہ حتیٰ کہ اسے اس درجے پر پہنچا دیتا ہے جو اللہ کی طرف سے اس کے لیے مقرر ہوتا ہے. یعنی وہ ڈیزگنیشن جو اللہ نے آپ کے لیے رکھا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پہلے پریشانی میں مبتلا کرتا ہے, صبر کی توفیق دیتا ہے, آپ کو تیار کرتا ہے, آپ صبر کرتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کو اس مقام پر پہنچا دیا کرتا ہے. ذرا سوچیے میرا رب آپ سے کتنا پیار کرتا ہے. آج معاشی طور پہ بہت تنگ دستی ہے, بہت پریشانیاں ہیں, بے انتہا پریشانی ہے, بے روزگاری بہت بڑھ گئی ہے, ایک افتاد ہے مہنگائی کی, بہت میں سمجھ سکتا ہوں کہ بے انتہا پریشانی ہے. یاد رکھیے گا اس موقع پہ ایک کام ضرور کر لیجئے, وہ تو ہم کر سکتے ہیں نا, باقی تو ہم نہیں کر سکتے. ظاہر ہم حکومتوں کو نہیں سدھار پا رہے, مسائل حل نہیں کر پا رہے, دیگر چیزیں نہیں کر پا رہے, اپنے رب کو راضی تو کر سکتے ہیں. اس مصیبت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو جائیں, ایسے راضی ہو جائیں جیسے راضی ہونے کا حق ہے, اور ایسے صبر کر لیجئے جیسے صبر کرنے کا حق ہے. آپ دیکھیے صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسا کرم ہوگا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتلاتا ہوں, آپ کا دل خوش ہو جائے گا اس روایت کو سن کے. اتنی کمال روایت ہے صاحب, میں اس کو جب بھی پڑھتا ہوں میں کہتا ہوں سبحان اللہ, میرے رب کی شان کیا ہے. کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اہل ابتلا کو ثواب دیا جا رہا ہوگا. یعنی جن کو مسائل میں, پریشانی میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبتلا کیا ہوتا ہے نا, ان کو ثواب دیا جا رہا ہوگا. تو اہل عافیت یہ تمنا کریں گے. کیا تمنا کریں گے؟ ذرا سن لیجئے. اہل عافیت یہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کی کھالوں کو کینچیوں سے کاٹا جاتا. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ یعنی دنیا میں جو لوگ پریشانی میں مبتلا ہوں گے نا, اور صبر کر لیں گے, اللہ کو راضی کر لیں گے, جس طرح سے راضی کرنے کا حق ہے, میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں, بروز محشر جب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ریوارڈز دے رہا ہوگا ان کی اس صبر کی وجہ سے, ان کی اس یوں کہہ لیجئے کہ اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی وجہ سے, ہر حال میں اللہ کا شکر کرنے کی وجہ سے, جب وہ ریوارڈ دیے جا رہے ہوں گے, ایوارڈز دیے جا رہے ہوں گے, یعنی ان کو نوازا جا رہا ہوگا نعمتوں سے, اس وقت جو اہل عافیت ہوں گے, جن کے اوپر دنیا میں مصیبتیں نہیں آئی ہوں گی, دنیا میں بڑی عافیت سے رہے ہوں گے, وہ یہ تمنا کر رہے ہوں گے کاش 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 دنیا کے اندر ہماری کھالوں کو, یہ جو کھالیں ہیں نا, ان کو کینچیوں سے باقاعدہ کاٹا جاتا, ہمیں تکالیف دی جاتی, کیونکہ ان تکالیف پہ ہم صبر کر لیتے. اور یہ جو آج ریوارڈ بنیادی طور پہ ان لوگوں کو مل رہے ہیں, کاش یہ ریوارڈز ہمیں بھی ملتے. ذرا سوچئے صاحب, رب کے ہر کام میں مشیت ہے, رب کے ہر کام میں مشیت ہے. بندہ ہی بنیادی طور پہ عجلت پسند ہے جو سمجھ نہیں پاتا کہ ہمیں کرنا چاہیے. اللہ کو راضی کیجئے ہر مصیبت کے اندر. رب تو خوش ہے, میں بھی خوش ہوں. رب تو راضی ہے, میں بھی راضی ہوں. رب تو خوش ہے, میں بھی خوش ہوں. رب تو راضی ہے, میں بھی راضی ہوں. بس اس فلسفے کو اپنا لیجئے, پھر آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کتنا راضی ہوتا ہے. اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.